اس جانوروں کی جو قربانی ہے وہ کہاں سے شروع ہوئی اور کیوں شروع ہوئی ہے؟ تو دیکھیے، آپ نے اس واقعے کو بے شمار مرتبہ سنا ہوگا علماء کی زبانی، اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ جس آیت کو میں نے کوڈ کیا ہے ابھی، وہ سورہ صافات کی آیت ہے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ یہ جو قربانی ہے یہ عشق اور محبت کی ایک داستان ہے، یہ عشق اور اطاعت کی ایک داستان ہے، اور یوں کہا جائے قربانی کا یہ عمل ایک ایسا عمل ہے اور ایک ایسی مثال ہے، ایک ایسی یادگار ہے کہ جس کو رہتی دنیا تک یہ یادگار زندہ رہے گی۔ اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا اللہ سے عشق، اللہ سے ان کی لگن، اللہ سے ان کی محبت، اللہ سے ان کی اطاعت شعاری قیامت تک یاد کی جائے گی۔ ہم اور آپ لوگ محبتوں کی مثال دیتے ہیں، شیکسپیئر اور ہومر، ممتاز اور کیا شاہ جہاں، لیکن آپ ایسی مثال کائنات انسانی میں نہ کبھی ہوئی ہے نہ کبھی ہوگی۔ اللہ کی محبت کا حق ادا کر دیا، ہزاروں کروڑوں رحمتیں نازل ہوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کے چہیتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بڑے مقام سے نوازا، لیکن یہ مقامات، یہ بلندیاں اللہ تعالیٰ نے انہیں یوں ہی نہیں دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا، اور کئی آزمائشیں ان کی ہوئیں۔ کبھی تو نمرود کے خلاف ان کو کھڑا کیا، کبھی ان بتوں کے خلاف کھڑا کیا، کبھی اللہ رب العزت نے اس طریقے سے آزمایا کہ اپنا نومولود بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے، اور اللہ کا حکم یہ آ گیا کہ اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو بالکل بے سر و سامان جنگل میں چھوڑ کر چلے آؤ۔ بے سر و سامان جنگل، عقل میں بات نہیں آتی، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا کہ جب حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی تو اللہ کی طرف سے یہ آرڈر ہوا کہ جاؤ مکہ، جو بالکل بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یعنی ایسی وادی تھی مکہ، اور ایسا شہر تھا، یا ایسی شہر تو بعد میں بنا ہے، ایسی جگہ تھی جہاں دور دور تک کوئی انسان نہیں، پانی کا نام و نشان نہیں، صرف کیکڑ کے پیڑ، ببول کے پیڑ، اور سنگلاخ وادیاں، سنگلاخ پہاڑ، کوئی نہ آدم نہ آدمزاد، نہ انسان نہ پرند، نہ کچھ نہیں۔ اللہ کی طرف سے آرڈر ہوا کہ آپ اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو وہاں چھوڑ کر چلے آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلا چوں و چرا کہ اللہ تعالیٰ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، اور اپنے بڑی مدتوں کے بعد اور بڑے دعاؤں کے بعد حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ اب لگا لو کوئی انسان سینکڑوں سال انتظار کرے بچے کے پیدا ہونے کا، پھر وہ بچہ پیدا ہو تو اللہ یہ کہہ دے کہ جاؤ اس بچے کو جنگل میں چھوڑ آؤ اور اس کی ماں کو بھی چھوڑ آؤ۔ تو انہوں نے اللہ کے اس حکم کو فوراً پورا کیا۔ اسی پر بس نہیں، جب حضرت اسماعیل تھوڑے سے سمجھدار ہو گئے، چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے اور باتوں کو سمجھنے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم کا ایک اور امتحان لیا گیا، اتنا کٹھن امتحان، اتنا سخت امتحان کہ آپ اس کا تصور کر لیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کا تصور کر لیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ بکرا ذبح کرتے ہیں، بھینس ذبح کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ ایسا بے شمار بے انتہا مرتبہ دیکھا گیا ہے کہ جو جانور ہمارے گھر میں پلتا اور بڑھتا ہے، جب ہم اس جانور کی قربانی کراتے ہیں تو پتہ لگا قربانی کے وقت سب رو رہے ہیں، حتیٰ کہ گوشت نہیں کھایا، بھائی اس کو کیا ہم نے پالا تھا، کسی اور جانور کا کھا لیں گے، اس کا نہیں کھائیں گے۔ یعنی اس جانور سے اتنی مانوسیت ہو گئی کہ اس جانور کے ذبح ہونے پر ہم رو رہے ہیں، ہمیں بے چینی ہو رہی ہے، جبکہ وہ ہمارا بلڈ سے نہیں ہے، ہمارے خون سے نہیں ہے، ہماری نسل سے نہیں ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل ذرا سوچ کر دیکھیں، تصور کر کے دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ آرڈر کرتا کہ ہر سال اپنی اولاد میں سے ایک اولاد کو قربان کرنا ہے تو کیا ہوتا؟
ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل کو یہ کہا کہ خواب نظر آیا. اور یہ بات یاد رکھیں, نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے. یاد رکھیں گے میری بات, نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ وحی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا آرڈر ہوتا ہے. اب آپ پوچھیں گے وحی کیا ہوتی ہے؟ وحی اللہ کا آرڈر. ایک وحی وہ ہوتی ہے جو ڈائریکٹ جبریل امین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے کیا ہے نبیوں تک پہنچاتا ہے. ایک وحی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل پر کوئی بات ڈالتا ہے. ایک وحی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خواب میں ان کو کوئی چیز دکھا دیتا ہے. تو یعنی یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اس کام کو کرو. ہمارے خواب کیا ہیں؟ اگر ہم نے خواب میں دیکھا کہ ہمیں ایسا کر رہے ہیں, کوئی ضروری نہیں ہمیں ایسا کرنا پڑے گا. یہ ہمارے خواب شیطانی بھی ہوتے ہیں, جناتی بھی ہوتے ہیں, اضغاث و احلام بھی ہوتے ہیں, یہ بھی لیکن نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ 100% سچا ہوتا ہے, اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اشارہ دیا گیا, یا بنی انی ارا فی المنام, کہ بیٹے میں, اور انہوں نے اپنے اس خواب کو اپنے بیٹے سے شیئر کیا, اپنے بیٹے سے بھی شیئر کر دیا. اور انہوں نے کہا کہ بیٹے میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک, میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, بتاؤ میرے بیٹے تمہاری کیا رائے ہے؟ فانظر ماذا ترى, کیا رائے ہے تمہاری, کیا مشورہ دینا چاہو گے؟ اے ہے قربان جائیے اس محبت پر, اس ادا پر, اس عشق پر. جتنے عاشق حضرت ابراہیم تھے اس سے کہیں زیادہ عشق میں لبریز کیا ہے, اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے حضرت اسماعیل تھے. ابھی بچے ہیں, زیادہ سمجھداری نہیں ہے, لیکن انہوں نے کیا جواب دیا, آپ ان کا جواب سنیے. انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے میرے ابا جان, اے میرے ابا حضور, اللہ تعالیٰ جس چیز کا آپ کو حکم کر رہے ہیں آپ اس کام کو کر گزریے, اس میں کیا ہے بالکل بھی نہ سوچئے. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے بھی صبر کرنے والا پائیں گے. کیا عشق, یہ ہے عشق, اسے کہتے ہیں عشق. آپ دوسروں کی محبت کا تذکرہ کرتے ہیں اور یہ محبت فون والی محبت کا تذکرہ کرتے ہیں, یہ ہے عشق, یہ ہے اطاعت, اسے کہتے ہیں عشق. اصلی عشق یہ ہے, یہ عشق ہمیں کرنا چاہیے اللہ سے. اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم ہے.